السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے اپنے پریویس لیکچرز کی اچھی طرح تیاری کر لی ہوگی۔ جی بچوں، اب آپ نے اسکول آنے کی تیاریاں شروع کر دی ہوں گی اور تیاریوں میں سلیبس کی تیاری کو خاص اہمیت حاصل ہے، تو سلیبس کی اچھی طرح تیاری کریں، جتنا آپ کو پڑھایا جا چکا ہے اس یاد کریں اور لکھ کر اس کی پریکٹس کریں۔ جی بچوں، آج کا لیکچر ہے ہمارا سبق نمبر 9 حقوق العباد، اور اس کا ہم نے سوال نمبر 2 کرنا ہے آج۔ سوال نمبر 2 ہے، خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں عورتوں کے حقوق اور ان کے فرائض تحریر کریں۔ جی بچوں، خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں جواب کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ریڈنگ کرتی ہوں، ساتھ میں ایکسپلین کرتی جاتی ہوں۔ دیکھیں ذرا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، اس کے بعد 9 ہجری تک حج ادا نہ فرمایا تھا۔ آخر کار فتح مکہ کے بعد حج کا ارادہ فرمایا۔ حج کا اعلان ہوتے ہی لوگ جوق در جوق آپ کے ساتھ حج پر جانے کے لیے شریک ہونے لگے۔ 4 ذی الحج کو آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور رسوم حج ادا کرنے کے بعد 9 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر وہ مشہور خطبہ دیا جو تمام اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ اس خطبے کا موضوع حج کی برکات، خانہ کعبہ کی حرمت، مسلمانوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق اور اسلامی اور یہ لفظ جو ہے وہ جوڑ کر انہوں نے لکھ دیا ہے، یہ ہے عورتوں کے حقوق اور اسلامی برادری کا اتحاد تھا۔ اب برادری کا جو چھوٹی یہ آنا تھا وہ اس کو کا کے ساتھ ملا دیا ہے، تو اس کو علیحدہ کر لیجیے گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسلامی برادری کا اتحاد تھا۔ عورتوں کے فرائض، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں عورتوں کے حقوق و فرائض کا خاص طور پر تفصیل سے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بیویوں کا تم پر اور ان پر تمہارا حق ہے۔ فرائض میں پہلا فرض تھا بستر کو آلودہ نہ کریں۔ بیویوں پر تمہارا حق کتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر کو کسی غیر مرد سے آلودہ نہ کریں۔ لڑکا اسی کی طرف منسوب ہوگا جس کے بستر پر پیدا ہوا اور جس پر حرام کاری ثابت ہو، اس کی سزا سخت ہے۔ دوسری ہیڈنگ ہے، ناپسندیدہ افراد کی گھر میں آنے کی ممانعت۔ پیج پلٹیے اور دیکھیے، عورت خاوند کے گھر اور مال کی محافظ ہے، لہٰذا کسی ایسے شخص کو گھر میں داخل نہ ہونے دے جس کو اس کا خاوند ناپسند کرتا ہو۔ تیسری ہیڈنگ ہے، معیوب کام کی ممانعت۔ معیوب یعنی برے کام۔ عورتوں کو اپنی عزت و آبرو کا خیال رکھنا چاہیے اور کوئی معیوب کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا کریں تو اللہ نے مردوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ ان کی سرزنش کریں۔ سرزنش یعنی ڈانٹ ڈپٹ کریں۔ چوتھی ہیڈنگ ہے، شوہر کے مال کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نیک عورتیں فرما بردار اور شوہر کی عدم موجودگی یعنی غیر موجودگی، عدم موجودگی میں اس کے گھر کی محافظ ہوتی ہیں۔ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے، خاوند کی فرما بردار۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کا قوام بنایا ہے۔ قوام کا مطلب ہوتا ہے کہ بچوں اس کا سارے اخراجات اور اس کا ذمہ داری جو ہے وہ ساری مرد کی ہے، معاشی ذمہ داری، اور عورت کو مرد کا پابند کر دیا ہے، اس لیے عورت کو ہر حال میں خاوند کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اچھی عورت وہ ہے جب شوہر اسے دیکھے تو اسے مسرت ہو، وہ اسے حکم دے تو اطاعت کرے اور اس کی عدم موجودگی میں اس کے مال کی اور اپنی حفاظت کرے۔ عورتوں کے حقوق، پہلے اب اوپر جو فرائض بتائے گئے ہیں جو کہ مردوں کے حقوق تھے، اب عورتوں کے حقوق ہیں جو کہ مردوں کے فرائض ہیں۔ عورت سے حسن سلوک، مردوں سے کہا گیا ہے کہ عورتیں تمہاری پابند ہیں، ان کی کوئی املاک نہیں، یعنی ان کی ملکیت کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اور تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر قبول کیا ہے،
تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی وجود سے خط اٹھاتے ہو، خط کے معنی لطف اٹھاتے ہو، سو خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور ان سے نیک سلوک کرو۔ دوسری ہیڈنگ ہے نان نفقہ۔ نان نفقہ کا میننگ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اس کا مطلب ہے کہ کھانے پینے کا اور دوسرے اخراجات، خرچ وغیرہ کا۔ شوہر کا فرض ہے کہ وہ اپنی وسعت کے مطابق بیوی کے لیے اچھا کھانا، کپڑا اور رہائش مہیا کرے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر واجب ہے کہ انہیں اچھا کھلاؤ اور رواج کے مطابق اچھا پہناؤ۔ تیسری ہیڈنگ ہے سزا میں اعتدال۔ نیکسٹ پیج پر، اگر عورت کوئی معیوب کام کرتی ہے تو مرد کو اختیار ہے کہ اس کی سرزنش کرے اور بستر میں اس سے علیحدگی اختیار کرے۔ اگر وہ پھر بھی باز نہ آئے تو انہیں ایسی مار مارے جس کے نشان ظاہر نہ ہوں۔ یعنی یہ سچ مچ ڈنڈا لے کے مارنے نہیں دوڑ پڑنا، بلکہ اس طرح سزا دینی ہے کہ جو جس کے نشانات ظاہر نہ ہوں، مطلب ڈانٹ ڈپٹ اور غصہ ہونا، اس طرح کی سزا۔ انصاف کی روش، مرد کے سمجھانے پر عورت اگر برے کاموں سے باز آ جائے تو مرد کو کوئی حق نہیں کہ وہ اس سے برا سلوک کرے، بلکہ اس کو اپنی بیوی کو معاف کر دینا چاہیے اور اسے دستور کے مطابق اچھا کھانا اور پہنانا چاہیے۔ جی بچوں، یہ ہے حجۃ الوداع کی روشنی میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے حقوق و فرائض بیان کر دیے ہیڈنگس کے ساتھ۔ تو ان کو ہیڈنگس کے ساتھ یاد کریں گے تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ تو وہ ایک پیراگراف کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سپیچ یعنی خطبہ جو دیا تھا وہ آتا ہے۔ تو یہاں پر ہیڈنگس بنا کے ان کو علیحدہ کر کے آپ کو بتا دیا گیا ہے اور سمجھا دیا گیا ہے۔ اب سوال نمبر 3 ہے حقوق العباد کا ہی۔ انسانی مساوات پر ایک جامع نوٹ لکھیے۔ جواب کا آغاز کرتے ہیں۔ مساوات کے لغوی معنی۔ مساوات عربی زبان کے لفظ سوا سے نکلا ہے، جس کے لفظی معنی برابری، عدل، توازن اور انصاف کے ہیں۔ مساوات کے اصطلاحی معنی۔ اسلامی اصطلاح میں مساوات سے مراد یہ سوچ رکھنا کہ بحیثیت انسان سب برابر ہیں، سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، سب کے حقوق برابر ہیں، جنس، قومیت، رنگ، نسل، وطن، زبان، خاندان اور قبیلے کی بنیاد پر کوئی شخص کسی سے نہ تو برتر ہے اور نہ ہی کمتر ہے، بلکہ بزرگی کا معیار نیکی اور تقوی پر ہے۔ مساوات کی اہمیت قرآن کی روشنی میں۔ قرآن حکیم میں جگہ جگہ اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ سب انسان برابر ہیں۔ اللہ کے ہاں برتری کا معیار صرف تقوی ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ، اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے خاندان اور قبیلے بنا دیے تاکہ تم آپس کی پہچان کر سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے۔ متقی یعنی پرہیزگار ہے۔ مساوات کی اہمیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث مبارکہ سے مساوات کا درس ملتا ہے۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ترجمہ، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، ترجمہ، اے لوگو، تم سب کا پروردگار ایک ہے، تم سب کا باپ آدم علیہ السلام ایک ہی ہے، پس کوئی فضیلت نہیں ہے عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، سرخ کو کالے پر اور کالے کو سرخ پر، سوائے تقوی کے۔ اس کا مفہوم بھی وہی ہے جو اوپر آیت میں ہے کہ کسی برتری صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تو یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو فرمان تھا یہ وہ دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مساوات کی مثالیں، جس میں مساوات کی اقسام بھی آ جاتی ہیں کہ کس کس قسم کی مساوات آپ نے کی۔ مختلف مثالوں سے، ان کی زندگی سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی سے یہ مساوات کی مثالیں ملتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مساوات کی کیا اہمیت تھی۔ چند مثالوں سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مساوات کا عملی نمونہ تھے۔ مجلسی مساوات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹھنے کے لیے الگ چبوترا نہیں بنوا رکھا تھا،
بلکہ سب کے ساتھ عام سی چٹائی پر بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے کوئی لباس نہیں بنوا رکھا تھا، جو پہن رکھا ہوتا اسی میں وفود سے، یعنی جو دوسرے ممالک سے یا دوسری قوم سے، کسی قبیلے سے وفد ملنے آتے تو ان سے، وفود اس کی جمع ہے، تو ان سے ایسے ہی مل لیتے تھے سادگی سے۔ قانونی مساوات۔ فاطمہ نامی عورت چوری کے مقدمہ میں لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت محبت رکھتے تھے، لوگوں نے ان کو سفارشی بنا کر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ کیا تم حدود خداوندی میں سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا، تم سے پہلی امتیں اسی لیے برباد ہو گئیں کہ جب کوئی معزز آدمی کوئی جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور معمولی آدمی مجرم ہوتے تو سزا پاتے۔ اللہ کی قسم اس کی جگہ اگر میری بیٹی، اپنی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ اس کے بعد ہے معاشرتی مساوات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں بالخصوص نماز کے لیے امیر و غریب، آقا و غلام، عربی و عجمی، گورے اور کالے کی کوئی تفریق نہ تھی۔ تفریق کا مطلب فرق نہ تھا۔ اس کے بعد ہے معاشی مساوات۔ معاشرے کے تمام افراد کو ضروریات زندگی کے حصول کے لیے یکساں حقوق اور سہولیات حاصل ہوں۔ مثلاً روٹی، کپڑا اور مکان جیسی ضروریات کے حصول کے لیے ہر ایک کو یکساں مواقع حاصل ہونے چاہئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہی تھا۔ مسجد مساوات کی عملی تربیت گاہ ہے۔ مسجد مسلمانوں کے لیے مساوات کی ایک عملی تربیت گاہ ہے، اور نماز مساوات کا بہترین مظہر ہے، یعنی مساوات ظاہر ہوتی ہے نماز سے۔ خواہ امیر ہو یا غریب، بڑا ہو یا چھوٹا، سب ایک ہی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ مشہور علامہ اقبال کا شعر ہے نا، وہ لکھ دیں تو بڑا اچھا ہے، اور مزید اچھا ہو جائے گا سوال۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ امتیازات کا خاتمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی اور قبائلی فخر کو مٹا دیا، ذات پات اور رنگ و نسل کے تمام امتیازات کو ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سلیمان فارسی، بلال حبشی اور صہیب رومی کی قدر و منزلت قریش کے معززین سے کم نہ تھی، یعنی یہ سارے اجمی تھے، اور حضرت بلال تو غلام تھے، پھر بھی ان کی دوسرے صحابہ کی طرح ان کی عزت کی جاتی تھی۔ اسوہ حسنہ سے مساوات کی عملی مثالیں۔ مساوات کا عملی مظاہرہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کی شادی اپنی آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث سے کر دی۔ مسجد قباء اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کرتے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کام کیا۔ اس طرح غزوہ خندق کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کے ساتھ خندق کھودنے کا کام کیا۔ بقول علامہ اقبال، یہاں پر علامہ اقبال کا وہی شعر آ رہا ہے جو میں نے ابھی پڑھا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ شعر دونوں طرح کی مثالوں میں آئے گا، ٹھیک ہے، امتیازات کا خاتمہ میں بھی آئے گا اور اس میں بھی۔ اب اس کے بعد دیکھیں بچوں، باب نمبر 9 کا حقوق العباد، انسانی رشتوں اور تعلقات سے متعلق یہ باب کا نام ہے سبق کا، اور اس کی معروضی ہے۔ اب اس کے ایم سی کیوز بھی میں پڑھ دیتی ہوں، کیونکہ ایم سی کیوز میں بھی کوئی مسٹیک ہو تو وہ دور ہو سکتی ہے اس طرح پڑھنے سے۔ درست ترین جواب پر ٹک کر نشان لگائیں۔ انسانی زندگی، عزت و ناموس اور مال و اسباب کا تحفظ کس نے فراہم کیا ہے؟ انسانی زندگی کی عزت و ناموس اور مال و اسباب کا تحفظ کس نے کیا ہے؟ یہاں پر کی آئے گا۔ اب یہ دیکھیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نے، بزرگان دین نے، جنگوں نے، صحابہ نے۔ تو درست والا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نے۔ دوسرا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق انسان کو حق حاصل ہے کہ اس کے جان و مال کا تحفظ کرے۔ بھائی، والد، معاشرہ، ہمسائے۔ تو درست والا ہے معاشرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت کے ذریعے انسان کو حق دیا، سیاست کا، حکومت کا، برابری کا، برتری کا۔ تو یہاں پر درست والا ہے برابری کا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے ملازموں اور خدمت گاروں کے ساتھ
اپنے برابری کے سلوک سے نمونہ پیش کیا، نظریاتی، عملی، غیر منصفانہ، غیر عادلانہ۔ تو یہاں پر آئے گا عملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کی خاص طور پر تاکید کی ہے، بندوں کے، فقیروں کے، ہمسایوں کے، دوستوں کے۔ تو خاص طور پر تاکید کی گئی ہے ہمسایوں کے حقوق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام مجھے بار بار حسن سلوک کی تاکید کرتے رہے، والد کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ تو درست والا ہے پڑوسی کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے 7واں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کی بار بار تاکید سے مجھے خیال ہوا کہ ہمسائے کو میرے ساتھ شریک کر دیں گے، کس میں؟ زندگی میں، جنگ میں، وراثت میں، کاروبار میں۔ تو درست والا ہے وراثت میں۔ ہر فرد کسی نہ کسی کا ہوتا ہے، دشمن، دیوانہ، ہمسایہ، افسر۔ تو یہ ہے ہمسایہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں والدین کو بہت سے ملے حقوق، تحفظات، اموال، اسباب۔ تو درست والا ہے حقوق۔ نیکسٹ پیج پر آ جائیں۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کے بارے میں تاکید فرمائی ہے، عبادت کی، مدد کی، عبادت نہیں ہے یہ عیادت کی، مدد کی، حفاظت کی، دوا کی۔ تو یہاں آئے گا عیادت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کو حق دیا کہ اس کی فوری طور پر ادا کی جائے، مزدوری، تنخواہ، جائیداد، ملازمت، مزدوری۔ ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں کے ساتھ مظاہرہ فرمایا، حسن سلوک کا، ظلم کا، نفرت کا، انتظامی کارروائی کا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق دیا ہے، انسان کو حق دیا ہے خلوت و عزلت کا، مداخلت کا، عبادت کا، سوال کا۔ تو یہاں پہ آئے گا خلوت و عزلت کا، یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تنہائی میں ہر شخص کو تنہائی میں رہنے کا حق حاصل ہے کچھ دیر۔ یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہی معاشرہ اس کے ساتھ جڑا رہے یا ہر وقت ہی وہ خاندان کے ساتھ درمیان میں رہے۔ جی بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی خلوت و عزلت اور پرائیویسی کے حق میں منع کیا ہے، مداخلت سے، مدافعت سے، معاونت سے، تعاون سے۔ تو یہاں آئے گا مداخلت سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کس سے پیدا کیا؟ مرد و عورت سے، عورت سے، مرد سے، پانی سے۔ تو یہاں پہ آئے گا مرد و عورت سے، یعنی وہ آیت کے مطابق ہم نے درست ماننا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مرد اور عورت سے پیدا کرنے کے بعد بانٹ دیا جماعتوں اور قبیلوں میں، گروہوں میں، فرقوں میں، لوگوں میں۔ تو درست والا ہے جماعتوں اور قبیلوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قبیلوں اور جماعتوں میں بانٹ دیا تاکہ پہچانے جا سکیں، اکٹھے نہ ہو سکیں، حملہ نہ کر سکیں، اتحاد نہ کر سکیں۔ تو یہاں آئے گا پہچانے جا سکیں۔ بزرگی اور فضیلت کا معیار صرف ہے مال، دولت، اولاد، تقویٰ۔ تو یہاں تقویٰ آئے گا درست۔ آدم علیہ السلام کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ بنائے گئے ہیں پانی سے، سونے سے، چاندی سے، مٹی سے۔ تو درست والا ہے مٹی سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضیلت و برتری کے سارے دعوے خون و مال کے بارے میں مطالبے اور انتقام میرے پاؤں تلے ہیں، روندے جا چکے ہیں، موجود ہیں، تیر رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں۔ تو درست والا ہے روندے جا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قتل عمد کا لیا جائے گا روپیہ، جزیہ، قصاص، فدیہ۔ تو قصاص وہ قتل جو غیر ارادی طور پر لاٹھی یا پتھر لگنے سے کوئی ہلاک ہو جائے، تو اس کو کون سا قتل کہیں گے؟ قتل عمد، قتال، جہاد یا قتل غیر عمد۔ تو درست والا ہے قتل غیر عمد۔ جان بوجھ کر اور ارادے سے کیا جانے والا قتل کہلاتا ہے قتل عمد، قتل غیر عمد، حادثہ، اتفاق۔ تو درست والا ہے قتل عمد۔ قتل غیر عمد میں دیت ہے 100 اونٹ، 200 اونٹ، 300 اونٹ، 400 اونٹ۔ تو درست والا ہے 100 اونٹ۔ 100 اونٹوں سے زیادہ دیت طلب کرنے والا کن لوگوں میں شمار ہوگا؟ جدید دور کے، زمانہ قدیم کے، قرون وسطیٰ کے، زمانہ جاہلیت کے۔ تو یہاں پر درست والا ہے زمانہ جاہلیت کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ہی مارنے لگو، پتھر، اینٹ، جانور، گردنیں۔ تو درست والا ہے گردنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میں نے پہنچا دیا ہے حق، خط، مال، کام۔
تو یہاں پر درست والا ہے حق۔ پس اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ امانت رکھوانے والے کو پہنچانے کا ہے، پابند نہیں، ذمہ دار نہیں، چوکیدار نہیں، تو یہاں آئے گا پابند۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کے کاروبار کو ممنوع قرار دیا ہے؟ سود، تجارت، مزدوری، ملازمت، تو درست ہے سود۔ لوگوں، اللہ نے ہر وارث کا جداگانہ حصہ مقرر کر دیا ہے، میراث میں، ملک میں، ریاست میں، گھروں میں، تو یہاں آئے گا میراث میں۔ اب وارث کے حق میں 1/3 سے زیادہ جائز نہیں۔ ہدایت، نصیحت، وصیت، نصیحت، تو درست والا ہے وصیت۔ وارث کے حق میں کتنی وصیت جائز ہے؟ یہ کہ ہے لفظ، وارث کے حق میں کتنی وصیت جائز ہے؟ 1/3، اور یہ آدھی، 1/4 یا یہ 5واں حصہ، تو درست والا ہے 1/3 یعنی 1/3۔ حرام کاری کی سزا ہے گولی مارنا، سنگسار کرنا، گولہ باری کرنا، تلوار مارنا، تو درست والا ہے سنگسار کرنا، یعنی پتھر مار مار کر مار دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آرائتن، یعنی ادھار لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، فوری، دیر سے، قسطوں سے، مرضی سے، تو درست والا ہے فوری۔ بدلہ دینا چاہیے تحفے کا، حساب کا، جواب کا، سلام کا، تحفے کا۔ جو کوئی ضامن بنے تو اسے ادا کرنا چاہیے، تاوان، ٹیکس، قرض، جرمانہ، تو تاوان ہے۔ اپنے جرم کا خود ہی ذمہ دار ہے، مجرم، مجرم کا باپ، مجرم کا بھائی، مجرم کا ہمسایہ، تو درست والا ہے مجرم۔ تمہاری بیویوں پر تمہارا حق ہے کہ تمہارے گھر میں داخل نہ ہونے دیں ایسے لوگوں کو جنہیں تم کرتے ہو پسند، نفرت، محبت، ناپسند، تو درست والا ناپسند۔ عورتوں کو کام نہیں کرنا چاہیے، معیوب، پسندیدہ، نیک، اچھا، تو معیوب درست والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں کام لو سختی سے، فراخ دلی سے، کرختگی سے، زور سے، تو درست والا ہے فراخ دلی سے۔ عورتوں کی کوئی املاک نہیں، تم نے انہیں امانت کے طور پر قبول کیا ہے، اللہ کی، ماں باپ کی، اساتذہ کی، رشتہ داروں کی، درست والا ہے اللہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کے بارے میں اللہ سے ڈرنے اور حسن سلوک کا حکم دیا ہے؟ ماں کے بارے میں، قانون کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں، تو درست والا ہے عورتوں کے بارے میں۔ کسی عورت کو جائز نہیں کہ وہ شوہر کا مال کسی کو دے، ادھار، اجازت کے بغیر، قرض کے طور پر، امانت کے طور پر، تو درست والا ہے اجازت کے بغیر۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا ہے بھائی، رشتہ دار، دوست، دشمن، درست ہے بھائی۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے کہ جسے اس کا بھائی عطا کر دے، تو یہ کہ دوسرا والا آئے گا۔ ڈر کر، خوفزدہ ہو کر، برضا و رغبت، مجبور ہو کر، تو یہاں پر درست والا ہے برضا و رغبت، یعنی اپنی پسند سے، اپنی مرضی سے۔ اگر غلام خطا کریں جسے تم معاف نہ کرنا چاہو تو انہیں سزا دو، قتل کر دو، فروخت کر دو، باندھ دو، تو درست والا ہے فروخت کر دو۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد آ رہے ہیں 10 سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نے انسان کو کیا تحفظ فراہم کیا ہے؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ارشادات گرامی نے انسانی زندگی کو عزت و ناموس اور مال و اسباب کا تحفظ فراہم کیا ہے، یہاں پر کو آئے گا انسانی زندگی کو۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کیا تاکید فرمائی ہے؟ یہ لفظ ٹھیک کر لیجئے گا اس کو بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام مجھے بار بار پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کر دے۔ جی بچوں، یہ بھی درست ہو گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے بیماروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کی عیادت، دیکھ بھال اور خدمت کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے حقوق کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں انسانی مساوات کا درس کس طرح دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا
تاکہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت و کرامت والا اللہ کی نظر میں وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، لہٰذا کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ بزرگی اور فضیلت کا معیار، یہ ایکسٹرا لفظ لکھا گیا ہے تو اس کو کٹ کر دیں۔ فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ اس کے بعد ہے اگلا سوال، قتل عمد اور قتل غیر عمد سے کیا مراد ہے؟ قتل عمد سے مراد جان بوجھ کر کسی بے گناہ کو قتل کرنا، جبکہ قتل غیر عمد وہ ہے جس میں کوئی لاٹھی یا پتھر لگنے سے کوئی شخص ہلاک ہو جائے جبکہ مارنے والے کا ارادہ قتل نہ ہو، یعنی اچانک اس سے کوئی قتل ہو جائے تو وہ قتل غیر عمد ہے۔ قتل عمد اور قتل غیر عمد کا کیا بدلہ ہے؟ قتل عمد کا قصاص دیا جائے گا، یعنی قتل کے بدلے قتل، جبکہ قتل غیر عمد کی صورت میں 100 اونٹ دیت مقرر ہے۔ قصاص اور دیت سے کیا مراد ہے؟ قصاص سے مراد قتل کا بدلہ قتل، جبکہ دیت سے مراد مقتول کے وارثوں کو قتل کا خون بہا ادا کرنا، جو کہ 100 اونٹ مقرر کر دیا گیا ہے۔ فی زمانہ اونٹوں کی قیمتوں کے برابر نقد رقم بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ فی زمانہ یعنی زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ جیسے مہنگائی ہوتی جاتی ہے تو اس طرح قیمت میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق وراثت کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اللہ نے میراث میں ہر وارث کا جدا گانا حصہ مقرر کر دیا، اس لیے اب وارث کے حق میں 1/3 سے زیادہ وصیت جائز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرم کی سزا کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، مجرم اپنے جرم کا خود ہی ذمہ دار ہے، نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا اور نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے بیوی پر کیا حقوق بیان فرمائے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیویوں پر تمہارا حق اتنا ہے کہ وہ تمہارے علاوہ کسی سے تعلقات قائم نہ کریں، تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہ ہونے دیں، جنہیں تم ناپسند کرتے ہو اگر وہ ایسا کریں تو اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ سرزنش کرو، اور اگر پھر بھی باز نہ آئیں تو ایسی مار مارو کہ نمودار نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں کیا فرمایا؟ عورتوں کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 2 طرح سے یہ سوال بنایا ہے۔ اب اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر واجب ہے کہ انہیں اچھا کھلاؤ اور رواج کے مطابق اچھا پہناؤ۔ عورتوں کے معاملے میں فراخ دلی سے کام لو، کیونکہ در حقیقت وہ ایک طرح سے تمہاری املاک نہیں، تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر قبول کیا ہے۔ خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور ان سے نیک سلوک کرو۔ اگلا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے باہمی حقوق کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ پیج پلٹیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، میری بات سنو اور سمجھو، میری بات سنو اور اسے سمجھو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے اس کی رضا اور رغبت کے بغیر کچھ حاصل کرے، اپنے نفس پر اور دوسروں پر زیادتی نہ کرو۔ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے غلاموں کا خیال رکھو، جو تم کھاؤ اس میں سے ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو اسی میں سے ان کو پہناؤ، اگر وہ کوئی ایسی خطا کریں جسے تم معاف نہ کرنا چاہو تو اللہ کے بندو انہیں فروخت کر دو۔ یہ لفظ ہے اللہ کے بندو، تو اس کو بھی درست کر لیجئے گا، اللہ کے بندو انہیں فروخت کر دو اور انہیں سزا نہ دو۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے حقوق کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اس کی ضروریات پوری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، پھر 2 انگلیوں کے اشارے سے، یعنی 2 انگلیاں ہاتھوں کی کھڑی کیں اور اس کے اشارے سے کہ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک ساتھ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب کی حفاظت سے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ لڑکا اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر پیدا ہوا، اور جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا سنگ ہے، یعنی اسے سنگسار کر دیا جائے۔ جی بچوں، یہ میں نے آپ کی دفعہ سارے MCQs کی بھی ریڈنگ کی ہے اور شارٹ کوسچنس کی بھی کی ہے۔
کوشچن آنسرز کی بھی، تاکہ اس میں کوئی مسٹیک ہو تو وہ بھی دور ہو جائے۔ اور ویسے بھی یاد کرنے کا بہترین طریقہ آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک دفعہ آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھا، اس کے بعد آپ آنکھیں بند کر کے آڈیو آن کریں، اور میں جیسے بیان پڑھتی ہوں آپ اس کے آنسر دیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کا آنسر میرے آنسر کے ساتھ صحیح آ رہا ہے، تو آپ کا چیک ہوتا جائے گا، اور اس طرح آپ کا بہت اچھی ریویژن بھی ہو جائے گی۔ جی بچوں، اس کو اچھی طرح یاد کر کے لکھ کر پریکٹس کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، گڈ لک۔